الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات عبادت کی نیت سے ایک بار نماز والا درود پاک تلاوت کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان جو مسلمان ہونے کی حیثیت میں مسلمان ہوتے ہوئے ہمیں حاصل ہے اور ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی ذات عالی سے تعلق اور جذبات کی سطح پر ہی صحیح کم از کم ایک وابستگی وہ ہر مسلمان کو بغیر کوشش کے حاصل ہے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین مخلوقات میں سے سب سے محبوب مخلوق ہیں. اللہ کے سب سے قریب ہوتے ہیں اس کے نبی. ان نبیوں میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ کے آخری رسول ہیں. اللہ کے نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں اور ان سے محبت گویا دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل ہے، اور یہ حل مسلمانوں کو بغیر کوشش کے حاصل ہے. مسلمانوں نے کبھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے لیے محنت نہیں کی، محبت کرنے کے لیے کوشش نہیں کی. اس محبت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ ترتیب لگانے کی، کچھ پڑھنے کی، کچھ لکھنے کی، کچھ تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص احسان ہے، اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ مسلمانوں کو بغیر کوشش کے، بغیر استحقاق کے حاصل ہو گئی. اس کے لیے انہیں محنت نہیں کرنی پڑی. اس کے برعکس دنیا کے اندر مختلف قسم کے لیڈران ہوئے ہیں، مختلف قسم کے قائد ہوئے ہیں، مختلف قسم کے سلسلوں کو چلانے والے، مختلف قسم کی تربیتوں کو، نظاموں کو اور مختلف قسم کی جماعتوں کو بنیاد رکھنے والے، ان کو چلانے والے ہوئے ہیں. لیکن ان سب جماعتوں کے اندر کبھی کسی انسان سے ایسی محبت نہیں کی گئی جیسی مسلمانوں نے اپنے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کی ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مسلمانوں نے ایسی محبت کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کرتی تھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب مصر میں قید میں تھے اور عزیز مصر نے ان کو خرید رکھا تھا اور اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہتی تھی، ان سے گناہ کا ارتکاب کروانا چاہتی تھی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں ہونے کی وجہ سے یوسف علیہ السلام اس کی بات نہیں مان رہے تھے. تو شہر میں بدنامی ہوتی تھی. شہر کی جو معزز خواتین تھیں وہ ایک دوسرے کو کہہ سناتی تھیں، باتیں کرتی تھیں کہ تم نے دیکھا کہ امرأۃ العزیز جو بادشاہ کی بیوی ہے، عزیز کی بیوی ہے، وہ تراود فتاها عن نفسه، اپنے غلام کو ورغلانے کی کوشش کر رہی ہے. دیکھو بادشاہ کی بیوی ہو کر غلام کو ورغلانے کی کوشش کر رہی ہے، کیسی باتیں کرتی ہے، کیسی گھٹیا عورت ہے. تو اس نے ان سب عورتوں کو اکٹھا کیا
وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً اور ان کے بیٹھنے کے لیے ایک نشست بنائی، اور ان سے وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چاقو ایک ایک چھری دی۔ وَقَالَتْ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ اور حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ باہر آؤ، جس جگہ پر آپ کو روکا ہوا تھا وہاں سے باہر نکالا۔ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا جب انہوں نے دیکھا تو بے ساختہ تکبیر کہی اور اس حسن کی تجلی کے سامنے از خود رفتہ ہو کر اپنے ہاتھوں کو کاٹ بیٹھی اور کہنے لگی ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ تو انسانی حسن نہیں ہے، یہ تو ماورائے انسانی حسن ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد فرماتی تھیں کہ یوسف علیہ السلام کا چہرہ مبارک دیکھ کر مصر کی عورتیں بے حواس ہوئیں اور اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ محمد پاک علیہ السلام سے محبت کر کے عرب کے مردوں نے اور عرب کے جواں مردوں نے اور بہادروں نے اپنی گردنیں کٹوا دی۔ یہ فرق ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبوبیت میں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت میں۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارک مشہور قول کے مطابق اسی مہینے میں ہوئی، آپ کا انتقال مبارک بھی اسی مہینے میں ہوا۔ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے بڑا انعام تھا، ایسے ہی آپ کا اس دنیا سے تشریف لے جانا، آپ کا انتقال ہو جانا مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور تمام انسانوں کے لیے سب سے بڑا نقصان تھا۔ اس سے بڑا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا کہ وہ ذات عالی جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کرتی تھی، جو اللہ سے سن کر بتاتی تھی، اس سے براہ راست گفتگو کرنے کی سعادت سے لوگ محروم ہو گئے، صحابیت کی نعمت ختم ہو گئی، اب قیامت تک کوئی صحابی نہیں ہوگا۔ یہ نقصان بھی اسی مہینے میں ہوا۔ اور جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو وہ محبت جو مسلمانوں کو اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ حاصل ہے، وہ بے ساختہ اس کا دریا موجیں مارنے لگتا ہے اور دلوں کے اندر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی لہریں امڑنے لگتی ہیں۔ جس وقت جیسے چاند بڑا ہوتا ہے تو سمندر کی لہریں ابلنے لگتی ہیں، سمندر میں مد و جزر کی کیفیت ہوتی ہے، جوار بھاٹا کی کیفیت ہوتی ہے اور سمندر کی لہریں باہر کی طرف آنے لگتی، ایسے ہی ماہتاب نبوت کی تجلی کا وقت جب قریب آتا ہے تو مسلمانوں کے دلوں کے اندر جو ایمان کا سمندر ہے وہ بھی امڑنے لگتا ہے۔ لیکن کچھ باتیں خاص طور پر غور کرنے کے قابل ہیں اور کچھ چیزیں خاص طور پر اس دفعہ اس برس میرے سامنے آئیں، کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ تقاریر سننے میں، کچھ مجالس میں جانے کا اتفاق ہوا، تو میں نے چاہا کہ میں اپنے کچھ مشاہدات آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ جو تعلق ہے، اس تعلق کو بیان کرنے کے لیے ہمیشہ یہ پیرایا اختیار کیا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مسلمانوں کا تو کیا دنیا کے لوگوں کا حال بہت خراب تھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد دنیا کے لوگوں کا حال بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں عرض کروں کہ یہ تھوڑی سی خطرناک بات ہے، تھوڑی سی خطرناک بات کیسے؟ وہ اس طرح کہ گویا حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے ہی سارا کام ہو گیا، یعنی آپ کے پیدا ہونے کی ضرورت تھی اور کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 برس کی حیات طیبہ زمین کے اوپر گزاری، اور اس کے بعد جو آپ کی زندگی ہے وہ ایک برزخی زندگی ہے، اس دنیا کی زندگی نہیں ہے، اس کے احکام مختلف ہیں۔ اب بھی آپ کو حیات حاصل ہے لیکن ایک دوسری طرح کی حیات حاصل ہے۔ اسی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد جتنے لوگ مدینہ طیبہ میں ہوئے ہیں ان میں سے کسی کو صحابی نہیں کہتے، صحابی وہی تھے جنہوں نے آپ کو اسی 63 برس کی زندگی میں ایمان کی حالت میں دیکھ لیا اور ایمان کے ساتھ ہی دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو میں عرض کروں کہ حضور علیہ السلام کی اس 63 برس کی زندگی میں سب سے بڑا واقعہ یہ نہیں ہے کہ آپ پیدا ہوئے اور بس، بلکہ پیدا ہونے کے بعد وفات مبارک تک ہر لحظہ آپ علیہ السلام کی زندگی کا معجزہ تھا۔
کون سا دن ایسا ہے جس روز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام نے، آپ کے ثبات نے، آپ کے عزم نے، آپ کی استقامت نے لوگوں کو کیا پوری دنیا کو روشن نہیں کیا؟ بدر کے دن جس وقت سب طرف سے گھر چکے تھے، چھوٹی سی تعداد تھی جنگ کے لیے تیار بھی نہیں تھے، جنگ کا ذہن میں لے کر بھی نہیں نکلے تھے، اور اندیشہ یہ تھا کہ ابھی ختم ہو جائیں گے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا؟ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اتنی زیادہ دعا کر رہے تھے، بار بار کہتے تھے اللہم ان تہلک ہذہ العصابۃ فلن تعبد بعد، اے اللہ اگر اس چھوٹی سی جماعت کو آپ نے ہلاک کر دیا تو پھر آپ کی عبادت کون کرے گا؟ اور اتنی زیادہ الحاح کے ساتھ، عاجزی اور زاری کے ساتھ دعا کر رہے تھے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ پکڑ لیا، ترس آیا حضور علیہ السلام کے بے ساختہ اور بے تحاشا رونے کو دیکھ کر حضرت ابو بکر سے دیکھا نہ گیا، اور فرمایا بس کریں مہلن قد کفیتا، آپ کی دعائیں پوری ہو جائیں گی، بس کریں مزید دعا نہ مانگیں۔ اور پھر احد کے دن جس وقت اپنے سگے چچا کو، اور چچا بھی وہ محبوب جنہوں نے بچپن سے ساتھ دیا تھا اور اسلام بھی صرف نصرت محمدی میں لے کر آئے تھے، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی دفاع اور ذاتی تحفظ میں سب سے آگے بڑھ کر تھے، اور پھر بچپن کے ساتھی محبوب چچا ان کو شہید کیا گیا، اور نہ صرف شہید کیا گیا بلکہ آپ کے جسم اقدس کی بے حرمتی کی گئی، آپ کا مسئلہ کیا گیا، آپ کے ناک کان، آپ کی آنکھوں کو کاٹ دیا گیا۔ اتنی شدید تکلیف کے بعد بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ زخموں کے اندر خود زخموں سے دوچار تھے، آپ کے 2 دانت شہید ہو چکے تھے، آپ کے خود جو ہے اس کی کڑی چبھ کر آپ کے گال مبارک کے اندر، رخسار مبارک کے اندر پیوست ہو گئی تھی، جو آپ نے لوہے کی ٹوپی پہنی تھی، اس کے ساتھ چین مل اسے کہتے ہیں، وہ زنجیر کا نقاب تھا، وہ یہاں پر ظالم نے پتھر مارا تھا تو وہ زنجیر کی کڑیاں رخسار مبارک کے اندر گڑ گئی تھی دائر رخسار میں، اور ان کی وجہ سے خون نکلتا تھا، اور اس کو نکالنے کی جب کوشش کی گئی تو بے تحاشا خون کا فوارہ نکلا۔ اس وقت جب لوگ چاروں طرف سے گھر کر آپ علیہ السلام میدان جنگ سے ہٹ کر احد کے پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، اور ایک غار کے اندر، پہاڑی کھو کے اندر آپ نے پناہ لی تھی، اور آپ کے ارد گرد جانثار پہرے لے کر، تلواریں لے کر کھڑے ہوئے تھے، کتنے ہی لوگ اپنی جانیں دے چکے تھے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے آپ کو حضور علیہ السلام کی ڈھال بنا دیا تھا، جس طرف سے کوئی وار آتا تھا خود آگے ہو جاتے تھے کہ حضور کو نہ لگے اور مجھے لگ جائے، یہاں تک کہ آپ کا بایاں ہاتھ جو ہے وہ بالکل شل ہو گیا، مفلوج ہو گیا، کوئی نرو کٹ گئی، کوئی جوڑ جو بائیں ہاتھ کو کنٹرول کرنے والا تھا وہ کٹ گیا، اور حضرت طلحہ کا یہ ہاتھ ساری زندگی اس کے بعد کام نہیں کر سکا، اسی وجہ سے طلحہ کو طلحہ اشل کہتے ہیں، یعنی مفلوج بازو والے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ اتنا گہرا زخم آیا کہ حضرت کے چھوٹے بیٹے حضرت عروہ بن زبیر وہ کہتے ہیں کہ ہم بچپن میں اس زخم کے اندر اپنا ہاتھ ڈال لیا کرتے تھے، وہ زخم خشک ہو چکا تھا، اتنا گہرا تھا کہ اس کے اندر ہم ہاتھ ڈال لیتے تھے، اور تلوار جو تھی حضرت زبیر کی اس کے اوپر کثرت لڑائی کی وجہ سے دندانے پڑ گئے تھے اور گہری ہو گئی تھی، اور بعد میں عبد الملک کے زمانے میں وہ تلوار لا کر دیکھی گئی تو عبد الملک نے وہ شعر پڑھا جو کسی نے اپنے ممدوح اور محبوب کی مدح میں کہا تھا کہ ان کے اندر کوئی عیب نہیں ہے سوائے اس کے کہ ان کی تلواریں بہت زیادہ جنگ کرنے کی وجہ سے دندانے دار ہو گئی ہیں۔ حضرت زبیر کی تلوار کا یہ حال تھا۔ اس وقت جب کافروں نے گھیر لیا اور انہوں نے کہا کہ کیا محمد علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، آپ علیہ السلام نے جواب دینے سے روکا۔ کسی نے پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ ابو بکر بھی قتل ہو گئے ہیں، کافروں نے للکار کر آپ علیہ السلام نے پھر بھی جواب دینے سے روکا۔ اس نے پھر پوچھا کیا عمر بھی قتل ہو گئے، آپ علیہ السلام نے جواب دینے سے روکا، اس لیے کہ کافر بھی جانتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے سب سے بڑے حامی تو یہی دو ہیں، ایک تو محمد خود ہوئے اور ان کے بعد ابو بکر ہیں اور پھر عمر ہیں۔ اور اس کے بعد جب اس نے کہا کہ اعلو حبل، آپ علیہ السلام نے اپنے بارے میں بھی سن لیا، اپنے محبوب ساتھیوں کے بارے میں بھی سن لیا۔ جب اس کافر پکارنے والے نے کہا کہ حبل کا نام اونچا ہو، آپ علیہ السلام سے برداشت نہیں ہوا، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اسے کو اللہ اعلی و اکبر، حبل اونچا نہیں ہے، اللہ اونچا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں عرض کروں کہ کیا یہ ایمان کا سب سے بڑا مظہر نہیں ہے؟ دشمن سامنے گھیر کے کھڑے ہوئے، اتنا بڑا جانی نقصان ہو گیا، خود زخموں سے چور ہیں، تھکاوٹ سے۔ قرآن شریف میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان تکونوا تعلمون فانہم یعلمون، تم لوگ اگر درد و الم سے دوچار تھے
تو وہ بھی درد و الم سے دو چار تھے، شدید تکلیف کے عالم میں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کو کم نہیں ہونے دے رہے، ایمان چھوٹ نہیں رہا۔ غزوہ خندق کے موقع پر کیا ہوا؟ خندق کے موقع پر جب چاروں طرف سے گھر گئے تھے، قرآن شریف کے قول کے مطابق اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اوپر نیچے سے ظالموں کی، کافروں کی، مخالفوں کی جماعتوں نے گھیر رکھا تھا، اسی لیے اس کو غزوہ احزاب کہتے ہیں۔ احزاب کا مطلب بہت ساری جماعتوں والا غزوہ۔ اس دن بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان ایسے ہی تھا جیسے آپ کا ایمان نرمی کی حالت میں، آرام کی حالت میں اور آسائش کی حالت میں تھا۔ ہجرت کے موقع پر کیا ہوا؟ جب سراقہ بن جعشم بن مالک الکنانی نے آپ کو گھیر لیا اور اپنی طرف سے اس نے پا لیا اور چاہا کہ آپ کو قتل کر دے، اللہ نے معجزہ دکھایا، اس کا گھوڑا زمین میں دھنسا، 3 دفعہ ایسا ہوا۔ اس کے بعد جب وہ آپ کے پاس آیا تو آپ علیہ السلام نے اس کو امان دی اور اس کو لکھ کر دیا کہ کسریٰ کے کنگن تمہیں ملیں گے۔ آپ اندازہ کریں سوائے ایمان کے اور کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ گھر سے جان بچا کر نکلے ہیں، اپنے رشتہ دار، اپنے سگے خلاف ہو گئے ہیں، اور پیچھے انہوں نے انعام کا اعلان کر کے دشمن لگائے ہوئے، جو پکڑ کر لے آئے 100 اونٹ دیں گے۔ اس وقت ایک پکڑنے کے لیے آنے والے کو کہہ رہے ہیں کہ کسریٰ کا دربار فتح ہوگا، کسریٰ پکڑا جائے گا، اس کے کنگن تمہیں ملیں گے۔ سوائے ایمان کے اور اس کی کوئی توجیہ نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آپ کی سیرت کے بارے میں، اس مہینے کے بارے میں ہمیں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہمارے ساتھ صرف آپ کی ولادت مبارک نہیں ہے۔ آپ کی ولادت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت بڑے احسانات میں سے، لیکن اس ولادت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت طیبہ کے لمحے لمحے کے ساتھ ہمارے اوپر احسان فرمایا۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 مواعظ ہیں خاص مولد کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے متعلق، النور، السرور، اور تیسرے کا نام مجھے بھول رہا ہے غالباً اس طرح سے۔ ان تینوں کو ڈاکٹر غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے، پشاور یونیورسٹی میں پروفیسر تھے، غالباً وائس چانسلر بھی بنے تھے اگر میں بھول نہیں رہا تو۔ ڈاکٹر غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، انہوں نے ایک کتاب مرتب کی تھی حکمت ایمانیہ کے نام سے، حکمت ایمانیہ، یعنی اہل ایمان کی عقل مندی کیا ہوتی ہے۔ اس کے اندر پہلا مقالہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہے، اور دوسرا مقالہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ اس دوسرے مقالے کے اندر ڈاکٹر غلام محمد صاحب نے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ 3 مواعظ منتخب طریقے سے اکٹھا کر دیے۔ اس میں مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب بات فرمائی جو میں نے کہیں اور نہیں پڑھی۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ عام طور پر واعظین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو دنیا کو نہ بنایا جاتا۔ فرمایا یہ بات درست ہے، اس میں کوئی بات غلط نہیں ہے، لیکن دنیا کو پیدا کرنے کی وجہ ہونا واقعتاً یہ ایک احسان ہے کہ آپ ہوئے تو ہمیں بھی موقع ملا کہ اپنے ہنر کو آزمائیں، آپ ہوئے تو ہمیں بھی موقع ملا کہ اللہ کی رضا کو حاصل کر سکیں، آپ نہ ہوتے تو ہم کیسے اللہ کی رضا کو حاصل کرتے۔ لیکن یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، یہ اکیلا احسان نہیں ہے، بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے پیدا ہونے کے بعد جو زندگی گزاری، اس زندگی کے اندر آپ نے ہمیں تعلیم بھی فرمایا کہ کیسے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ نہ صرف یہ کہ یہاں پر آنے کا سبب ہوئے، بلکہ یہاں سے اچھا جانے کا سبب بھی ہوئے۔ اور پھر انہوں نے ایک بزرگ کا مکشوف ذکر کیا ہے کہ جب قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا جسے عہد الست کہتے ہیں، کہ روز الست میں دنیا کے اندر مخلوقات کو، انسانوں کو، جانوروں کو بھیجے جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تمام اولاد کو روح کی شکل میں اکٹھا فرمایا، اور اس کے بعد ان تمام، سورہ اعراف کے اندر قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا ہے، ان تمام ارواح سے پوچھا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے آپ کو ان کے سامنے متجلی فرمایا، اپنے آپ کو ان روحوں کے سامنے ظاہر فرمایا، اور اس کے بعد پوچھا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَىٰ، تو سب نے کہا کہ کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ اس عہد کو عہد الست کہتے ہیں، اس عہد کو عہد ازل کہتے ہیں۔ ہمیشہ سے ہر انسان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق کا وعدہ کیا ہے،
اور یہی وہ وعدہ ہے جو انسانوں کی ذات کے اندر موجود ہے. لوگ اچھی طرح سے نہ بھی جانتے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو، لیکن وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ کوئی ایک ایسی ہستی ہو جو نظام کو چلانے والی ہو. وہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ کوئی خدا ہے جو دنیا کو چلا رہا ہے، چاہے انہیں تفصیل نہ پتا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ عہد الست کی جو یہ میموری ہے، یہ ان کے حادثہ علم کے اندر، ان کے علم کے خزانے کے اندر کہیں نیچے کر کے موجود ہے. جن لوگوں کی استعداد اور صلاحیت واضح ہے ان کو وہ واقعہ یاد بھی ہے، اور جن کی استعداد اور صلاحیت واضح نہیں ان کو کچھ نہ کچھ اس کے اثرات ضرور باقی ہیں. خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ نے ارشاد فرمایا الارواح جنود مجندۃ ما تعارف منها ائتلف وما تناکر منها اختلف، کہ روحیں اس روز لشکر کی صورت میں اکٹھی کی گئی تھیں جو اس وقت ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہوئے تھے، اب بھی اگر کسی سے ملتے ہیں تو فوراً دوستی ہو جاتی ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی آدمی سے ملتے ہیں، کوئی سابق جان پہچان نہیں ہوتی، لیکن ملتے ساتھ ہی دوستی ہو جاتی ہے اور محبت ہو جاتی ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عہد الست کے قرب کی وجہ سے وما تناکر منها اختلف، اور جو اس روز ایک دوسرے سے دور کھڑے تھے اب ملتے ہیں تو فوری طور پر ان کی آپس میں نہیں بنتی، اس لیے کہ اس روز دوسری جگہ پر کھڑے ہوئے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ کا کشف نقل کیا کہ اس روز جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ اے بنی آدم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو سارے کے سارے بنی آدم خاموش کھڑے رہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو گئے کہ دیکھیں کہ آپ کیا جواب دیتے ہیں. جب آپ نے فرمایا کہ بلا یا رب آپ ہمارے رب ہیں، تو سب نے کہا کہ ہاں ہم بھی یہ کہتے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. تو گویا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حاصل ہوئی. یہ نعمت ہے عظمیٰ. اگر پیدا ہو جاتے اور پیدا ہونے کے بعد اللہ کی نعمت، اللہ کی معرفت، اللہ کی جان پہچان سے محروم رہتے تو سب سے بڑا عذاب تھا. اصل نعمت یہ ہوئی کہ پیدا بھی ہوئے آپ کی وجہ سے، اور پیدا ہونے کے بعد اللہ کی پہچان بھی حاصل کی آپ کی وجہ سے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک کو آپ سے پہلے کے زمانوں کے ساتھ تقابل کرنا بہت اچھی بات ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مبعوث کیا گیا، آپ کے زمانے کے عرب بہت قسم کی خرابیوں سے دوچار تھے، بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے. وہ اپنے کمزوروں کے ساتھ نرمی کا سلوک نہیں کرتے تھے، خواہ وہ اپنی عورتیں ہی کیوں نہ ہوں ان کو دفن کر دیتے تھے چھوٹی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی، تاکہ میراث میں حصہ نہ دینا پڑے، تاکہ غیرت کا سوال نہ اٹھے. اور اپنی عورتوں کو، اپنی بوڑھی عورتوں کو جو فوت ہو جاتی تھیں ان کو فوت ہو جانے والوں کی میراث نہیں دیتے تھے، وراثت میں حصہ نہیں دیتے تھے، ان کو دنیا کے فیصلوں کے اندر شریک نہیں کرتے تھے، ان کو دوسرے درجے کا انسان بنا کر رکھا ہوا تھا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے اس زندہ درگور کرنے کی رسم کی شدت سے مخالفت کی. آپ نے ارشاد فرمایا من ابتلی بہاتین، جس شخص کو 2 بیٹیاں عطا کی گئیں پھر اس نے ان کی اچھی تربیت کی تو وہ اور میں جنت میں ایسے ہوں گے جیسے 2 انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تاریخ میں اس کی مثالیں نہیں ملتی کہ اپنی بیٹی کی آمد پر اٹھ کر کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرنے لگے، اپنی بیٹی کی تشریف آوری پر ان کے لیے اٹھ کر چادر بچھانے لگے کہ یہاں پر آ کر بیٹھے. یہ جو شیولری تھی، یہ جو خواتین کا احترام تھا ان کے کمزور ہونے کی حیثیت میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا، آپ نے عطا فرمایا. لیکن عرض میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دور پچھلے ادوار کے مقابلے میں تو بہتر تھا سو تھا، آئندہ کے بھی سب زمانوں کے مقابلے میں سب سے بہتر ہے. اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق اس لیے نہیں ہے کہ تاریخ کے ایک منجمد لمحے کے اندر، زمانے کی ترتیب کے اندر جب آنات گزر رہی ہیں تو اس کے اندر ایک آن ایسی تھی جو پچھلے زمانوں سے بہتر تھی. نہیں، ایسا نہیں ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پچھلوں سے اور آئندوں سے اور جتنے آئندہ ہو سکتے ہیں سب زمانوں سے بہتر زمانے والے تھے. آپ نے جو معیار قائم کیا، آپ نے جو نظام ہستی قائم کیا، جس طرح کے لوگوں کی تربیت فرمائی، جس طرح کی جماعت کو کھڑا کیا، جیسا معاشرہ آپ نے قائم فرمایا، وہ معاشرہ، وہ لوگ، ان کے اخلاق، ان کے رویے، ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق، وہ گزشتہ و آئندہ سب زمانوں سے بہتر تھا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو زندگی گزاری
وہ ہمارے زمانے کی سہولتوں سے بھری ہوئی بظاہر چمکدار زندگی سے 1000 گنا زیادہ بہتر ہے، بلکہ کوئی عدد تقابل کا پیش نہیں کیا جا سکتا۔ ایک حدیث جو ہمارے اہل سنہ کے تقریباً تمام خطباء، تمام ائمہ جمعے کے خطبے میں پڑھتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور آپ الصادق المصدوق ہیں، آپ سے زیادہ سچا کوئی نہیں، آپ کی ہر بات بالکل درست ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، پچھلے والوں میں سے بھی، آئندہ والوں میں سے بھی، ثم الذین یلونہم، پھر مجھ سے کم لیکن بعد اور پہلے والے سب زمانوں سے بہتر زمانہ وہ ہے جو میرے صحابہ کا زمانہ ہے، ثم الذین یلونہم، پھر ان سے کم لیکن بعد والوں اور پہلے والوں سب سے اچھا زمانہ ان کا ہے جو صحابہ کے تربیت یافتہ لوگوں کا زمانہ ہے۔ تو میں عرض کروں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح بیان کرتے ہوئے ہمیشہ پچھلے زمانوں کی طرف نہ دیکھا جائے، بلکہ ایک ایمان کے ساتھ، ایک یقین کے ساتھ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ساتھ اگر اس زمانے کو بھی اس چھلنی میں چھاننے کی کوشش کی جائے، اس میزان میں تولنے کی کوشش کی جائے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت اور آپ کا بنایا ہوا زمانہ کوسوں دور نظر آئے گا فضیلت کے اعتبار سے، اور کوسوں بہتر نظر آئے گا ہر دنیاوی اور اخروی معیار سے۔ دو باتیں، آخری بات اور وہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، بار بار میں نے عرض کیا، دنیا کو بہتر بنانے کے لیے بنیادی طور پر نہیں بھیجے گئے تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مقصد قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متعدد مواقع پر ارشاد فرمایا، آپ کو بھیجا گیا تھا اس لیے تاکہ اللہ کی رضا آسانی سے حاصل ہو جائے، تاکہ انسان جس مقصد کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے اس مقصد کو حاصل کر سکے۔ اگر انسان کا یہاں پر بھیجے جانے کا مقصد یہی ہے کہ وہ یہاں کی زندگی کو بہتر بنا لے، تو اس میں انسان کے باقی تمام سینٹینٹ سے، اہل شعور سے، احساس رکھنے والے جانداروں سے کوئی امتیاز اور کوئی فرق نہیں رہے گا۔ باقی تمام اہل شعور، اہل احساس جاندار بھی، چاہے وہ بکری ہو، چاہے وہ کتا ہو، چاہے اس سے بھی کم تر ہوں، بلکہ جو سب مائکرو لیول کے جو جاندار ہیں ان کے بارے میں بھی اب تو یہ پتہ چل گیا ہے کہ وائرس اور امیبا بھی اپنے فائدے اور اپنے نقصان کا ادراک کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے کوشش کرتے ہیں اور اپنے نقصان سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو ہر جاندار کرتا ہے۔ انسان کے علیحدہ ہونے کا کیا امتیاز ہے؟ کس وجہ سے انسان باقی جانداروں سے جدا ہے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ انسان کو عقل عطا ہوئی ہے، باقیوں کو عقل عطا نہیں ہوئی، اور اس عقل کلی کی، اس عقل اجتماعی کی دیے جانے کی مقصد اور وجہ یہ ہے تاکہ انسان اپنی اگلی زندگی کو بنا سکے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو احکام لے کر آئے وہ بنیادی طور پر آئندہ زندگی کو بنانے کے لیے تھے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے احکام سے دنیا بھی سنور گئی، ورنہ اصل میں آپ دنیا کو سنوارنے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، ورنہ نقصان بہت ایمان کا اور بہت بڑا اعتقاد کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ مثال کے طور پر ہم اہل ایمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا شاہکار سمجھتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے لوگوں کو تیار فرمایا ان میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے کوئی زیادہ لوگ نہیں تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو کیا کہا جائے، خود آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اللہ نے میرے دل میں ڈالا وہ ابو بکر کے دل میں بھی ڈال دیا، سوائے نبوت کے جس کے لیے اللہ نے مجھے منتخب فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ابو بکر کے ساتھ جتنے لوگوں نے دنیا میں میرے ساتھ احسان کیا میں نے سب کا بدلہ اتار دیا سوائے ابو بکر کے، اس کے بدلے اللہ دے گا، میں نے نہیں دیے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر، اگر میں کسی کے ساتھ پکی دوستی کرتا تو ابو بکر کے ساتھ کرتا، یہ ہے میری دوستی کے لائق۔ ولکن صاحبکم خلیل اللہ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ میں نے اللہ کے ساتھ پکی دوستی کی، اللہ کے سوا کسی سے پکی دوستی کا معاملہ اس درجے کی دوستی کا نہیں رکھا۔ اور پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال مبارک کے 1.5 سال بعد زندہ رہنے کا، حکومت چلانے کا موقع ملا، اور اس کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ اور علماء کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یاد کر کے، ان کا تذکرہ کر کے حضرت ابو بکر کی جب آہیں بلند ہوتی تھیں آپ کے انتقال کے بعد تو ان کے سانس سے گوشت جلنے کی بو آتی تھی، اتنا زیادہ غم تھا۔ حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ ابو بکر قتیل عشق ہیں، وہ تو حضور علیہ السلام کے فراق سہ نہیں سکے اور 1.5 سال کے اندر اندر رخصت ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو 12 سال حکومت کرنے کا موقع ملا۔
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جو حکومت کی، ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کرنے کا اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ طریقہ ہے، ان سے بہتر حکومت کوئی نہیں کر سکا، ہمارا عقیدہ یہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط آیا، ایک بار نہیں 2 بار آیا، اور جناب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں لوگ بھوکے رہے۔ آپ کا طرز عمل اس قحط کے اندر یہ تھا کہ آپ نے اپنی ذاتی زندگی کے اندر زہد اختیار کر لیا۔ ایک روز آپ کے سامنے گوشت اور زیتون کا تیل روٹی کے ساتھ لایا گیا، آپ رو پڑے اور فرمایا کہ لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور میرے لیے 2 سالن لے کر آ گئے ہو، خالی تیل سے میں روٹی کھا لوں گا، گوشت لے جاؤ کسی بھوکے کو دے دو۔ آپ کا طرز عمل یہ تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی ہوں تو دنیا کے اعتبار سے تنگی اور مصیبت آتی ہے، دنیا کے اعتبار سے تنگیوں کو دور کر دینا اور بالکل آسائش کی زندگی گزارنا یہ اسلام کا ہدف نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر ہم اس زمانے میں دیکھیں تو بہت سارے ایسے کافر ممالک ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کبھی قحط سے دوچار نہیں کیا، جن کے پاس کبھی تنگی بھوک کی بات نہیں ہوئی، بلکہ اتنا زیادہ ضائع کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا، گارڈین کی رپورٹ تھی، برطانیہ کا اخبار ہے، کہ صرف امریکہ کی ایک ریاست، امریکہ کی 50 ریاستیں، ان میں سے صرف ایک ریاست جو ہے LA جسے کہتے ہیں، LA میں جو ہر روز کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے، وہ ضائع کیا ہوا کھانا اگر افریقہ میں بھیج دیا جائے تو 1 مہینے کے لیے کوئی بھوکا نہ رہے۔ اتنا زیادہ ضائع کیا جا رہا ہے، اتنا زیادہ دنیا کے اعتبار سے تلذذ ہے کفر کی بدولت، اور ایمان کے ساتھ بھی حضرت عمر کے زمانے میں قحط آتا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام دنیا کو چمکانے کے لیے نہیں بھیجے گئے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دلوں کو چمکانے کے لیے بھیجے گئے تھے، کہ اگر دنیا کے اندر تنگی ہو یا راحت ہو، بہر 2 صورت اللہ کے ساتھ تعلق جمع رہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق بنانے کے بعد دنیا کے اعتبار سے بھی کوئی بہت بڑی تنگیاں ہم نے نہیں دیکھی۔ الحمدللہ اگر میں اپنی بات کروں، آج تک کلمہ طیبہ پڑھنے کی وجہ سے، اللہ کا نام لینے کی وجہ سے میں نے تو مار بھی نہیں کھائی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے تو خون سے بھر گئے تھے اپنے رب کا نام لینے کی وجہ سے۔ حضرت ابو بکر نے وہ پڑھا جو بعد میں قرآن شریف کے اندر آیت کے طور پر نازل ہو گیا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اس وجہ سے ایک آدمی کو قتل کرنے کے درپے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ لیکن ہمارے زمانے کے اندر کوئی اس قسم کی تنگی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دن دکھائے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ لوگ گروہ در گروہ دین میں داخل ہو گئے۔ اسلام کمزور نہیں ہے، اہل اسلام کمزور نہیں ہے، اہل ایمان یہاں سے اگر مار کھاتے ہیں تو وہاں سے نکلتے ہیں، وہاں سے اگر مار کھاتے ہیں تو وہاں سے نکلتے ہیں۔ جیسے اقبال نے کہا تھا کہ صورت خورشید جیتے ہیں، جیسے سورج ہوتا ہے اگر ادھر سے ڈوب رہا ہے تو کسی اور افق سے طلوع ہو رہا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہندوستان کے مسلمانوں پر ابتلا آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ افغانستان والوں کو غالب بھی کر دیتے ہیں۔ کوئی مسلسل مستقل آزمائش نہیں ہے، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مزید احسان ہے، لیکن اصل میں آپ کے بھیجے جانے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ آپ کے اصل میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کے اندر متجلی ہو جائیں اور ہم آخرت میں اللہ کی رضا کے مستحق بن جائیں۔ یہاں کی زندگی دشوار ہو یا آسان، بہرحال گزر جائے گی، باقی نہیں رہے گی، اور آگے کی زندگی دشوار ہو یا آسان بہرحال باقی رہے گی، ختم نہیں ہوگی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت یہ تھی، اور آپ نے ارشاد فرمایا آخر ما یبقى علی ما یفنا، اس کو ترجیح دو جس نے باقی رہنا ہے اس پر جس نے فنا ہو جانا ہے۔ یہی اصل سمجھ ہے، یہی اصل فہم ہے، اور یہی اصل عقل ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح عقل نصیب فرمائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت نصیب فرمائے کہ آپ کے ماسوا کی سب محبتوں کے کاٹ کباڑ ہمارے دل کے خزانے سے نکل جائیں، اور اس دل کی 4 دیواری کے اندر سوائے مہتاب نبوت کی محبت کے اور کوئی محبت باقی نہ رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔